السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر جب گھر چلے گئے اور گھر جا کر کے کہا، جھوٹا قصہ، جھوٹی کہانی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھی، کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک تو پہلے یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا بھیڑیا نہ کھا جائے، دوسرا پھر وہاں کے علاقے میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے ہوں گے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے بھی بھیڑیے کے خدشے کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی بھیڑیے کا بہانہ کیا۔ بھیڑیا 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگتا ہے، 100 سے زیادہ بکریاں ہوں، بھیڑے ہوں، یہ ان کے اندر سے اپنا شکار نکال کے لے آتا ہے۔ ایسا جانور ہے جب سوتا ہے ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے، ایک کھلی رکھ کے سوتا ہے، جب آدھی نیند پوری ہو جائے پھر دوسری آنکھ بند کر لیتا ہے، پہلی کھول لیتا ہے۔ اس بھیڑیے کے بارے میں پھینکا کنویں میں اور پھر قافلہ آیا، قافلہ آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا، قافلے والوں نے، اس طرف کو پرندے چہک رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا یہاں پر ضرور کوئی پانی موجود ہے۔ وہاں آئے، دیکھا پانی کا کنواں، پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا اور جب ڈول کو کھینچا، ڈول بڑا وزنی، لیکن دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پانی کی جگہ پہ ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا اس ڈول کو پکڑ کے باہر آ رہا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی کی اور یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ 3 دنوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام باہر آئے، قافلے والوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، اتنا خوبصورت لڑکا، فوراً اس کو چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اس کا والی وارث پہنچ نہ جائے، قیمتی سامان کی طرح اس کو چھپا لیا۔ کہنے لگے اس کو چلو آگے جا کے فروخت کریں گے، مصر کے بازار میں، مصر کی منڈی میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اس منڈی کی طرف روانہ ہوئے تو
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نگرانی میں تھے کہ کیا بنتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو کنویں سے نکالے اور پھر یہ واپس گھر آ جائے۔ جو ہی انہوں نے دیکھا تو قافلے والوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہمارا یہ غلام ہے جو بھاگ کے آیا ہے، اگر تم اس کو لے جانا چاہتے ہو اس کی قیمت ادا کرو۔ انہوں نے اونے پونے داموں ان کو دیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ مصر کی منڈی میں بکے۔ جب مصر کے بازار میں پہنچے، وہاں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ، بچے، عورتیں، جوان غلام بناتے، اغوا کر کے لاتے، زبردستی لاتے، اور پھر انسانوں کی منڈی میں ان کا بھاؤ تاؤ ہوتا، انسانوں کی منڈی میں ان کی بولیاں لگتی، اور اس انسانوں کی منڈی میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے۔ ہر طرف دھوم مچ گئی، چرچا ہو گیا کہ ایک لڑکا بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے، منڈی میں فروخت کے لیے آیا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سودے ہو رہے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری، بیٹے کا انتظار، صبح ہوئی بیٹا نہیں آیا، شام ہوئی بیٹا نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپ رہے، رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری، بیٹے کا انتظار، کب آئے گا، کیسے آئے گا، میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا، کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا، پیا بھی ہوگا کہ نہیں پیا، میرا بیٹا کس حالت میں ہوگا۔ اسی آنسوؤں کی لڑی میں، آنسوؤں کی برسات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنا کیس رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، رب کے دربار میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنا غم صرف اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا میں کسی کے سامنے نہیں رکھتا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا دکھ، میرا درد، میرا غم، میری پریشانی اللہ کے سامنے، میرے آنسو بھی اللہ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں۔ یعقوب نبی ہیں، اسحاق نبی کے بیٹے ہیں، ابراہیم نبی کے پوتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں، غیب کا علم نہیں کہ یوسف کہا، یوسف کنویں میں 3 دن رہے، چند میلوں کی مسافت پر حضرت یوسف علیہ السلام لگتے جگر ہے، بیٹے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر نبی ہیں۔ اس سب کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا نہیں۔ جب تک اللہ نہ بتائے نبی کو علم نہیں ہوتا، نبی کو علم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتائے، اللہ خبر دے۔ علم غیب عطائی ہوتا ہے انبیاء کا، ذاتی نہیں ہوتا۔ اور بریلوی مکتبہ فکر کے بانی سید احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ انبیاء کے پاس اپنا ذاتی علم ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب ذاتی تھا، سید احمد رضا خاں بریلوی لکھتے ہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے پاس بھی علم عطائی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو بتاتا ہے، جب چاہے بتاتا ہے، جتنا چاہے بتاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں بتاتا۔ اب اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹا گم ہو گیا، آنکھوں سے دور ہو گیا، بیٹا مل نہیں رہا۔ اس کیفیت کو ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ باپ کی کیفیت میں سوچئے، باپ کے تصورات میں سوچئے، دل پہ کیا گزرتی ہے، دل پہ کیا بیتتی ہے، کتنا غموں کا پہاڑ اس انسان کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ جس کا بیٹا گم ہو جائے۔ روٹی نہیں کھائی جاتی، پانی نہیں پیا جاتا۔ اللہ سب والدین کو اس دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ وہ لاپتہ ہے اور یوسف علیہ السلام خاموش کردار ادا کر رہے ہیں۔ کنویں میں پھینکا، شور نہیں مچایا، قافلے والوں نے پکڑا، شور نہیں مچایا، منڈی میں گئے، شور نہیں مچایا۔ ایک خاموش کردار ہے۔ کس وجہ سے؟ توکل اللہ پر ہے، خاموش کردار ہے۔ کس لیے؟ کہ وہی آ گئی تھی، ہم بچائیں گے بھی، ہم علم بھی عطا کریں گے، ہم عزتیں بھی عطا کریں گے، عظمتیں بھی عطا کریں گے۔ اس توکل اور یقین کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک خاموش کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، جتنا بڑا خاندان ہوتا ہے، جتنا بڑا قبیلہ، جتنا بڑا انسان کا حسب اور نسب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا بڑا ظرف ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہو سید زادہ ماتم کرے، یہ نہیں ہوتا ہو سکتا ہو سید زادہ اور پیٹے، ہو سید زادہ نوحے کرے، ہو سید زادہ مرثیے پڑے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سید زادہ ہو، تکلیف آئے آہو بکا کرے، چیخو پکار کرے۔ سید زادہ ہوتا ہی وہ ہے جو تکلیف میں صبر کرے، مصیبت میں صبر کرے اور صبر میں اپنے رب کو پکارے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن یہ کہتا ہے صبر۔ آج مصیبت کسی پر بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ سید زادے پر ہی مصیبت آئے، ضروری نہیں کہ انبیاء پر ہی یہ امتحانات آئے، کسی پر بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، آزمائش آ جائے، پھر رب کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے پھر تم نے مدد حاصل کرنی ہے۔ صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہونا ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز میں آ جانا ہے۔ نماز میں آ کر کے پریشانی دور کرنے کے لیے کسی دربار پہ نہیں جانا، پریشانی دور کرنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے التجام نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ رب کہتا ہے تم نے نماز شروع کر دینی ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ سبق مل رہا ہے۔ اور پھر اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، گرفتاری آ جائے، جیل آ جائے، مقدمات ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں بری باتیں نہیں شروع کر دینی۔ لو جی اسی اللہ رو نظر آنے، یہ ساڈے لیے امتحان رہ گئے، یہ مصیبتاں پریشانیاں ساڈے واسطے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت پر پر امید ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ لو لگائے ہوئے کنویں میں دن اور راتیں گزار دی، اللہ کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے قافلے والوں کے ساتھ چل پڑے، اللہ کی رحمت کے ساتھ توکل کر کے مصر کے بازار میں کھڑے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور پھر اس بات کے ساتھ جو قرآن نے کہا، جو صبر کرتا ہے، نماز سے مدد لیتا ہے، پریشانی اور غم جب آ جائے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، پھر قرآن کا اعلان، قرآن کا فیصلہ، ان مع العسر یسرا، اللہ پھر تنگی کے بعد آسانیاں عطا کر دیتا ہے، اللہ پریشانیوں کے بعد راحت عطا کر دیتا ہے، اللہ بیماری کے بعد پھر صحت عطا کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ کی رحمت کے ساتھ لگے رہو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی پہ یقین کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور طرف نہ جاؤ۔ ان مع العسر یسرا، ان تنگیوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانیاں اور راحتیں پیدا کر دے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک خاندان ہے، وقار ہے، سید زادے، اور پھر جب منڈی میں پہنچے، دنیا جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، اور خریدار ان میں لوگ کہتے ہیں وہ غلام بکنے کے لیے آیا ہے، پر غلام لگتا نہیں، شہزادہ لگتا ہے، کوئی شہزادہ، وہ تھے بھی شہزادے، تھے بھی نبی کے بیٹے، نبی زادے، سید زادے، اور غلام بھی نہیں تھے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، بڑا ہی خوبصورت لڑکا بکنے کے لیے آیا، بولی لگ رہی ہے، بھاؤ لگ رہے ہیں، لوگ ریٹ دے رہے ہیں، اور لگتا نہیں وہ غلام ہو، لگتا نہیں۔ عزیز مصر نے دیکھا ہر بندہ ہی منڈی کی طرف جا رہا ہے، ہر بندہ ہی بازار کے، کیا ہو گیا وہاں؟ انہوں نے کہا جی بڑا ہی خوبصورت لڑکا غلام بکنے کے لیے آیا۔ مفسرین نے لکھا عزیز مصر بھی پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، کہا کہاں بولی لگی ہے؟ یہاں بولی لگی، بولی روک دو، یوسف علیہ السلام کا وزن کرو، جتنا وزن ہو اس کے برابر میں سونا دوں گا۔ خرید لیا، بڑا آدمی تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا۔ کون وزیر اعظم کے؟ وزیر اعظم جہاں مرضی چاہے پلاٹ سے قبضہ کر لے، کون روک سکتا ہے؟ اور وزیر اعظم تو دور کی بات، اس کے چیلے چانٹے، منشی، ایم این اے کے، ایم پی اے کے، جس کی مرضی زمین پہ چاہے قبضے کر لے، پلاٹوں پہ قبضے، دکانوں پہ قبضے، مکان، کون روک سکتا ہے؟ اور وہ تو پھر وزیر اعظم تھا۔ اب وزیر اعظم نے خرید لیا، وزیر اعظم کے ساتھ بولی کون لگائے، کون متھا لگائے؟ کوئی لگا سکتا ہے حکمرانوں کے ساتھ متھا؟ اب جب خرید کے گھر لائے تو کہا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا اکرام کرنا، اس کو اچھا بستر دینا، اس کو اچھا کھانا دینا، اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ عزیز مصر کے اولاد نہیں تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی بیٹی کوئی نہیں۔ اب عزیز مصر آگے کی سوچتا ہے عسیٰ ان ینفعنا، تربیت کر کے بڑا کریں گے، جب یہ جوان ہو جائے گا، غلام ہے، خوبصورت غلام، حسن کا مجسمہ یہ غلام، جب بڑا ہوگا ہمارے شاہی محل کے اندر تربیت پائے گا، ہمارے شاہی محل کے آداب سیکھے گا، شاہی محل سے اٹھنا اور بیٹھنا سیکھے گا، شاہی محل سے کھانا اور پینے کے طریقے سیکھے گا، خدمت کے آداب سیکھے گا، ریٹ بڑا لگے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا۔ پھر
دوگنی چوگنی قیمت وصول کریں گے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا پھر اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اگر صحیح رہا ہمارے ساتھ ہے تو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا، او نتخذہ ولدا، یا پھر اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ باتیں عزیز مصر کر رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے یوسف کو ٹھکانہ ہم نے عطا کیا. اور یوسف کو کنبے میں پھینک کے بھائی چلے گئے. اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا انعام دیکھیے، اللہ کی کرم نوازی دیکھیے. رب کہتا ہے پھینکا کنبے میں تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، شاہی محل میں جگہ ہم نے عطا کر دی. شاہی بسترے، شاہی کھانے، شاہی پروٹوکول. او نتخذہ ولدا، بیٹا بنا لیں گے. نوکر چاکر آگے پیچھے. اللہ کہتا ہے ہم نے جگہ عطا کی. جگہ بھی کہاں عطا کی؟ شاہی محل میں، شاہی کھانے، شاہی بستر، شاہی کمرے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر ہم نے اس کو تعبیروں کا علم بھی عطا کیا. وَاللَّهُ غالب علی امرہ، اللہ کا امر غالب ہے، غالب رہے گا. اللہ کا حکم غالب ہے، غالب رہے گا. اللہ جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے. اس کے امر کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹھہر سکتا. وہ کون کہتا ہے زمین بن جاتی ہے، وہ کون کہتا ہے آسمان بن جاتا ہے، وہ کون کہتا ہے انسان بن جاتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، رب کہتا ہے اکثر ہے جو اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کا علم نہیں رکھتے. اللہ کا امر غالب ہے اور غالب آئے گا. اب اگر مسلمان کمزور ہیں، اب اگر مسلمان نہتے ہیں، اب اگر مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمان دنیا کے اندر مرغیوں سے زیادہ تعداد کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارے اپنے ایمان کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر غالب ہو کر کے رہے گا. دنیا کے اندر اسلام کا پھریرا لہرا کے رہے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام آ کے رہے گا. ہمیں کہتے ہیں جی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، فلسطین کو مار رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. لیکن اسرائیل جو مرضی کر لے، اس کا آقا جو مرضی کر لے، جتنا مرضی ظلم کر لیا جائے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا امر غالب آ کے رہے گا. اور یہ اللہ کا امر ہے. اس کا امر ایک طرف بھائیوں کے ارادے، ان کی پلاننگیں، ان کی منصوبہ بندیاں، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا مصر کے بازار کے اندر جانا اور پھر مصر کی منڈی میں بولی لگنا. یہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اللہ نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ رجوع اللہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے ساتھ رجوع کیا. اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندہ رجوع کرتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہر بندے کے سامنے سجدہ، ہر در پہ سجدہ، ہر شجر پہ سجدہ، ہر حجر پہ سجدہ. جب ایک در پہ، رب کے در پہ سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو باقی سجدوں سے نجات عطا کر دیتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ کہتا ہے پھر جب یوسف جوان ہوئے، بالغ ہوئے، یوسف علیہ السلام، عمر بھی بڑھتی گئی، حسن بھی بڑھتا گیا. یوسف علیہ السلام کا جمال بھی بڑھتا گیا. اور کیا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا!
کہ جن کی تعریف کائنات کے حسینوں کے سردار کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج پہ گیا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا، اتنا جمال تھا، ایسے مجھے لگا اللہ نے جب حسن بنایا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، آدھا حسن پوری دنیا کو عطا کر دیا۔ اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، کتنے حسین ہوں گے کہ جن کی تعریف، جن کے حسن کی تعریف، جن کے حسن کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پلتے رہے، بڑھتے رہے، پرورش پاتے رہے، اور یوسف علیہ السلام بڑھتے بھی رہے، حسن بھی بڑھتا رہا، عمر بھی بڑھتی رہی، حسن بھی بڑھتا رہا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ کہتا ہے جب وہ جوانی کو پہنچے نا تو پھر ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کی۔ حکمت اور علم، پہلے حکمت کا بات کی، بعد میں علم کی بات۔ آج بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، ایسی باتیں، ایسے فتوے، ایسی تقریریں کر دیتے ہیں کہ جن کا حکمت اور دانائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جس کو حکمت عطا کی گئی سمجھے اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ حکمت، دانائی علم کے ساتھ ضروری ہے۔ صرف علم ہی ہو، حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو تو پھر محلوں میں لڑائیاں، جھگڑے۔ یہ ایسے خطیب اور ایسے واعظ آج موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کو اللہ نے حکمت، علم تو بڑھا دیا مگر حکمت سے وہ آ رہی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر کہا آتیناہ حکما و علما، ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس لیے عطا کیا کہ اللہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، محسنین ہیں، اللہ ان کو جزا دیتا ہے، بہترین جزا دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے قرآن کے الفاظ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کو جزا دیتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن عزیز مصر کے گھر گزرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن مصر کے شہر میں گزرتا ہے، مصر کے بازاروں میں گزرتا ہے، مصر کی گلیوں میں گزرتا ہے، اور مصر اس وقت کا آج کا یورپ تھا۔ آج کا یورپ اس وقت کا مصر تھا، مخلوط نظام تھا، بازاروں میں بھی، گھروں میں بھی مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے، اکٹھے آتے جاتے، سیکس فری معاشرہ تھا اس وقت کا مصر کے اندر۔ جس طرح آج یورپ کے اندر سیکس فری معاشرہ ہے، یہی حالت تھی اس وقت کے مصر کے اندر۔ لیکن اس معاشرے کے اندر جہاں پر شرم نام کی چیز نہیں تھی، حیا نام کی چیز نہیں تھی، جہاں پر مرد و زن اکٹھے زندگی گزارتے تھے، جہاں پر مرد اور عورت کے اندر حیا نام کی چیز نہیں تھی، اس معاشرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنا بچپن گزارتے ہیں، لڑکپن گزارتے ہیں۔ جوانی کی دہلیز کو چھوتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو زندگی ان کی پاکیزہ سے پاکیزہ تر گزرتی ہے۔ تقوی کی زندگی، حیا کی زندگی، ایمان کی زندگی، اپنے آپ کو بچایا، اپنے جسم کو بچایا، اپنی روح کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا، ان برائی سے بچا کے، ان فحاشی سے بچا کے، اس عریانی سے بچا کے حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، رب کہتا ہے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اس لیے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کی زندگی پاکیزہ تھی، ان کی زندگی تقوی والی تھی، ان کی زندگی حیا والی تھی، ان کی زندگی کے اندر ایمان ہی ایمان تھا۔ عورتوں کی طرف نہیں دیکھا، چوکوں میں کھڑے نہیں ہوئے، چھٹی کے ٹائم اسکولوں چھٹی نہیں ہوئی، کالج سے چھٹی نہیں ہوئی، گھڑی دیکھتے ہیں روز، لڑکے موبائل نکال کے نا بار بار پونڈ، یہ پونڈی، جتنے پونڈ، یہ جوانیاں ان غلاظت کے اندر گزارنے والے یہ نوجوان، یہ بچے، یہ کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟
آپ گرلز کالجز کے باہر جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس عائشہ ڈگری کالج کے باہر بازار کے اندر چھٹی کے ٹائم جتنے پونڈ ہیں دکاندار پونڈ، وہ گانے لگا دیتے ہیں اونچی آواز میں، اور موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں لڑکیوں کے سامنے، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اور یہ پاکستان ہے کہ جس کے اندر پولیس بھی سوئی ہوئی، حکومت بھی سوئی ہوئی، ادارے بھی سوئے ہوئے، شرفاء کی بیٹیاں، شرفاء کی بیٹیاں، معززین کی بیٹیاں، اور شرم و حیا کا پیکر بیٹیاں، کئی بیچاری برقع پہن کے نکلتی ہیں، عبایا پہن کے نکلتی ہیں، نقاب لیے ہوتے ہوئے، شرم نہیں آتی ان کا پیچھا کرتے ہوئے، رکشوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے، کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی روکنے والا۔ پولیس کو تو دیہڑی لگانے سے فرصت نہیں ملتی، ناکے دیہڑی کے لیے، تلاشی دیہڑی کے لیے، ہر کام پولیس کا دیہڑی پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ کہاں پر دیہڑی زیادہ، کہاں پر دیہڑی کم؟ جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر ناکے بکتے ہوں، تھانے بکتے ہوں، محرر بکتے ہوں، چوکیاں بکتی ہوں، وہاں پر کیا امن آئے گا؟ وہاں پر عزت مآب بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو کیسے بچایا جائے گا؟ اور پھر یوسف علیہ السلام کی جوانی دیکھیں، جوانی گزری بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، اور عزیز مصر کے گھر میں بھی، بڑی شرم والی، بڑی حیا کے ساتھ۔ اور جب یوسف علیہ السلام تھوڑے سے یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ایک دن وہ عزیز مصر کی بیوی جس نے پالا، جس نے آپ کا بچپن دیکھا، جس نے آپ کا لڑکپن دیکھا، وہ فریفتہ ہو گئی، دل آ گیا۔ عورت تھی، دل آ سکتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ مومن وہ جو انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ یہ لڑکوں کو پھنسانا اور لڑکیوں کی، یہ کوئی ایمان نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کو گھیرا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایک دن دل آ گیا، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، روشن دان بند کر لیے۔ مفسرین نے لکھا ایک کمرہ تھا، اس کے اندر پھر دوسرا کمرہ، اس کے اندر پھر تیسرا کمرہ، اس کے اندر چوتھا کمرہ، 7ویں کمرے میں یوسف علیہ السلام 7 کمروں کو تالے لگا دیے، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، اور کیا کہتی ہے، بناؤ سنگار کر کے وہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی آ گئی، سرخی پاؤڈر لگا کے آ گئی، میک اپ کر کے آ گئی، اور کہتی ہے قالت حیت لک، اے یوسف میرے والتے تک، میرا حسن تک، میرا جمال تک، میری دولت تک، میرا مال تک، میرا اقتدار تک، میں اقتدار والی، میں مال والی، میں دولت والی، میں حسن والی، میں جمال والی، قالت حیت لک، وہ میرے والتے تک۔ نظریں جھکائی ہوئی ہے، نظریں جھکائی ہوئی، کہنے لگے یہ کونے میں پڑا بت، اس کے اوپر اتار کے اپنا دوپٹہ ڈال دیا۔ کہا اس کے اوپر دوپٹہ کیوں ڈالا؟ اس سے شرم آتی ہے، میرا رب ہے نا، وہ نہ دیکھے۔ لا تدرکہ الابصار ولا یدرک الابصار، اللہ وہ جس سے کوئی نہ چھپ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ اللہ ہے۔ کہا تیرا رب بت جس کی تو عبادت کرتی، پوجا کرتی ہے، وہ بے زبان ہے، نظر اس کو آتا نہیں، دیکھ سکتا نہیں، بول سکتا نہیں، پکڑ سکتا نہیں، چل سکتا نہیں، اس سے تجھے شرم آتی ہے؟ جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے سارا کچھ عطا کیا، میرا اللہ آسمانوں پر، مجھے اس سے کیوں نہ حیا آئے، مجھے اس سے کیوں نہ شرم آئے؟ یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے ایمان کی طاقت۔
اور آج کا نوجوان سارا دن گلی کھلو کے نا اشارے کا انتظار کرتا رہتا ہے. اس رکشے سے اشارہ ہوگا, اس موٹر سائیکل سے اشارہ ہوگا, اس گاڑی سے اشارہ ہوگا, سارا دن اشارہ دیتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان دیکھیے, مضبوطی دیکھیے, اللہ کے ساتھ لگاؤ, اللہ کے ساتھ تعلق. قال معاذ اللہ, اب بی مجھے اللہ کی پناہ, اللہ میں نے بچائیں, اللہ بچائیں. کیڑی مصیبت میں آ گیا. اللہ یہ حسن لے کے آ گئی, جمال لے کے آ گئی, اقتدار لے کے آ گئی, دولت لے کے آ گئی. اللہ میں اس سے کیسے بچوں گا؟ ایک دروازہ نہیں ہے, دو دروازے نہیں ہیں, 7 دروازوں کو تالا لگا دیا. رب نے کہا یوسف تو بھاگ. اللہ کیسے بھاگوں؟ دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے, دیواریں مضبوط ہیں. کہا یوسف بھاگنا تیرا کام ہے, ان دروازوں کو کھولتے جانا میرا کام ہے. یوسف بھاگ تو صحیح, ایمان ہو تو تالے کھل جاتے ہیں, ایمان ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں, ایمان ہو تو راستے کھل جاتے ہیں. اللہ قال معاذ اللہ, کیسے؟ کہا کنویں میں تیری جان بچائی, اس محل کے اندر تیرا ایمان بچاؤں. کنویں میں جان بچانے والا اللہ, اور اس شاہی محل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان بچانے والا اللہ. اے اللہ پہ ایمان کر کے تو دیکھو, رکھ کے تو دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فریب میں نہیں آئے, جال میں نہیں آئے. سبق نوجوانوں کے لیے, بھرپور جوانی یوسف علیہ السلام کی, اور بھرپور حسن, جمال, خوبصورتی. دنیا حسن دیکھنے آتی ہے یوسف علیہ السلام کا, دنیا جمال دیکھنے آتی ہے یوسف علیہ السلام کا. اور یہاں پر ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوتی ہے, جو چوکوں میں, چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں, شکلوں پہ لعنت ٹپک رہی ہوتی ہے, برس رہی ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو زانی ہے وہ سب سے پہلے اپنے پر ظلم کرتا ہے, اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے. اور جو زانیہ ایک مرتبہ زنا کروا لے, اس کے بعد پھر اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. عزیز و اقارب پہ ظلم, خاندان والوں پہ ظلم, بدنامی کا باعث, پھر اپنے شوہر پہ ظلم, پھر اگر اس زنا سے بچہ پیدا ہو اس بچے پر ظلم, پھر ملک پر ظلم, قوم پہ ظلم, خاندان پہ ظلم, حسب پہ نسب پہ ظلم. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون, اگر میں نے یہ کیا اللہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. اب کہتی ہے قالت وراودت التی ہوا فی بیتھا عن نفسہ, اس کے نفس نے اس کو پھسلایا, اس کو بہکایا, زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. وغلقت الابواب, دروازوں کو بند کر دیتی ہے. وقالت حیت لک, اور کہتی ہے یوسف ادھر میرے ول تک, میری طرف آ, میری طرف توجہ کر. اب یوسف علیہ السلام بھی آگے سے 3 باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ مجھے اس سے محفوظ کرے. انہو ربی احسن مثواي بہ, بے شک وہ میرا مالک ہے اور اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا, مجھے اچھی رہنے کے لیے جگہ عطا کی, میں ایسا گند کیوں کروں. اور پھر کیا کہا انہو لا یفلح الظالمون, اللہ تو ظالموں کو بخشتا ہی نہیں ہے, ان کو پناہ ہی نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام غیر محرم ہے, تنہائی ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیر محرم عورت سے تنہائی میں مت ملو, کیونکہ جب وہ ایک مرد اور ایک عورت 2 ہوتے ہیں, ان میں پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈال کے پھر مرد اور عورت کو پھسلا دیتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محسن کے احسانات بھی یاد آئے کہ میرے محسن ہیں, میرے پہ احسان کیا,
ایک تو اللہ محسن ہے جس نے ٹھکانہ عطا کیا، پھر عزیز مصر محسن ہے جس نے پرورش کرائی، اس کے گھر سے کھاتا ہوں، اس کے گھر سے پیتا ہوں، اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اپنے محسن کی بیوی کے ساتھ؟ کیا آج کا نوجوان، آج کے اس معاشرے کے اندر آج کوئی فیکٹری چلانے والا، کارخانہ چلانے والا، دفتر چلانے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ گھر کے ملازمین غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے ملازمین اپنے مالکان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، نوجوان اپنی زندگیاں داغدار کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا کس لیے ہے کہ جب تنہائی ملتی ہے۔ اور آج تو تنہائی سے اس لیے نکالا جا رہا ہے نا، عورت کو باہر بازار کے اندر لایا جا رہا ہے، مرد کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے، مرد کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اجنام اسلام دا لے لے کے جگہ جگہ بدنام کرایا جا رہا ہے، بے پرد زنانیاں نو ویکھو بازار پھرایا جا رہا ہے، اے مسلمان دوشیزہ ہے، کتے نچ رہی ہے، کتے گا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے، پاپ پجامے تردیاں نے، کسے پائے ہوئے غرارے نے، ہاتھاں وچ بٹوے تے بیگ پھڑے ہوئے، موڈے نال موڈا مارتیاں، اکھاں نال اشارے نے، کسے دو گتا بڑوائیاں، کوئی فیشنی بال کٹوا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ انہاں نالوں بھی ود کے ایک پھردی ہور لئی نہ جے، انہاں نالوں بھی ود کے ایک پھردی ہور لئی نہ جے، اے بیٹی کسے بغیرت دی، اے دا بھائی بڑا کمینہ جے، اخبارات فوٹو آ رہے نے، اے ملک دی بڑی حسینہ جے، بس فوٹو ہی ویکھ ویکھ کے دنیا خوشی منا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی۔ کس طرح ترقی؟ بغیرتی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، اللہ دروازے کھولتا جاتا ہے، اللہ تالے توڑتا جاتا ہے، وہ دیواریں ہٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آخری دروازے پر پہنچے تو یہ بھی پیچھے سے بھاگ رہی ہے بی بی، بھاگتے بھاگتے آخر پہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، پیچھے کھینچ رہی ہے، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، قمیض پھٹ گئی۔ اچانک خامد آ گیا، اچانک اوپر سے عزیز مصر آ گیا۔ اب جب عزیز مصر آیا نا، فوراً اس مائی نے پینترا بدل لیا، ہائے وے میرے خامد، میں لٹی گئی اور میں ماری گئی، اور جنوں تو پالیا، اور میں دے بسترے بچھاؤندی رہی، میں دے برتن دھوندی رہی، میں دے کھانے، آ ویکھ تیری بیوی نے کی کر چلیا سی، اور آ ویکھ ادھر میرے خود ہی الزام، اس کو پکڑو، گرفتار کر لو، اسے جیل میں ڈال دو۔ اقتدار تھا نا، اقتدار تھا، وزیر اعظم کی بیوی تھی، خود ہی مستغیثہ، خود ہی گواہ، اور خود ہی منصف، خود ہی فیصلے۔ اقتدار والے ایسے ہی کرتے ہیں، خود ہی فیصلہ، خود ہی مستغیث، خود ہی منصف، کوئی گواہ نہیں، فوراً کہا اسے پکڑو اور اسے جیل میں ڈال دو۔ بڑا پریشان، اب بیوی کی نہ مانے تو کیا کرے گا، اور اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں، بات باہر نکلی تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ وزیر اعظم کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام کی عاشق ہو گئی، اپنے غلام کے ساتھ ایسے کرنے لگ گئی، فیصلہ کر دیا اسے جیل میں ڈال دو۔ جیل کے اندر کب تک ڈالو، کوئی سزا کا تعین نہیں، کوئی کتنے سال سزا ہوگی کوئی طے نہیں ہوا، جیل کے اندر ڈال دو۔ لیکن جب بات نکلی، زلیخا کی سہیلیوں کو پتہ چلا، اس کی ساتھی عورتوں کو پتہ چلا کہ وہ ایک غلام پر فریفتہ ہوئی، لوگ باتیں کرنے لگ گئے، وہ غلام پر اتنی بڑی عورت فریفتہ ہو گئی۔ جب زلیخا نے یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غلام کون سا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ غلام کا حسن کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے۔ ان عورتوں کی دعوت کی، ان کو کھانے پہ بلایا، کھانے پہ بلا کے ان کو ایک ایک چھری پکڑائی، پھل کاٹنے کے لیے ان کے سامنے رکھا۔ یوسف علیہ السلام
سے کہا ایک مرتبہ صرف میری بات مان لو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، ان عورتوں کے بیچ میں سے گزر کے آگے چلے جاؤ، صرف گزر کے چلے جانا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی ہیں، سید زادے ہیں، سید زادہ شرم کا پیکر، حیا کا پیکر، جب اس کمرے میں داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، ان عورتوں کے بیچ میں سے گزر کے آگے چلی گئی، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، پھل کاٹنے لگی تھی، پھل پہ چھری نہیں چلی، ہاتھوں پہ چھری چل گئی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ حسن کے اندر یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور جمال کے اندر وہ عورتیں محو اتنا ہوئی، ہاتھوں کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا، انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ سنتی ہے، کہتی ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرے آقا محمد کو دیکھتی جگر کاٹ لیتی۔ اور یوسف علیہ السلام گزر کے چلے گئے، نظر جھکائی ہوئی، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ ہے ایک نبی کا کردار، اور یہ ہے نبی کے بیٹے کا کردار، یہ ہے ایک سید زادے کا کردار۔ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، نظر جھکائی، آگے گزر گئے۔ بیبیاں کہنے لگی زلیخا یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی فرشتہ۔ وہ آگے ایلیٹ کلاس بیٹھی ہو، ان کو بھی پتا یوسف کو دیکھنے جا رہی ہے کہ جس پر وزیر اعظم کی بیوی فریفتہ ہو گئی، اس پہ اپنا دل پھینک بیٹھی، وہ بھی سرخی لگا کے، پاؤڈر لگا کے، میک اپ کر کے، جناب فیشل کروا کے تیار ہو کے آئی، ہمیں بھی دیکھے گا۔ لیکن یوسف نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، سید زادے تھے، آنکھیں نیچے کر کے آگے گزر گئے، اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا یہ بشر نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھیجی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ یہ کردار ہے، کردار کی مضبوطی صحابہ کو فرگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے معاذ اللہ ننگی اور برہنہ عورتوں کو آگے لٹا دیا۔ جہاں سے صحابہ کے قافلوں نے گزرنا تھا، صحابہ کے اونٹوں نے گزرنا تھا، صحابہ مجاہد صحابہ انہوں نے گزرنا تھا، ننگی عورتیں، برہنہ عورتیں، ان کے سروں کے بال پیچھے کر کے بچھا دیے، ان کے بالوں کے اوپر قدم رکھتے میرے نبی کے صحابہ گزرتے جا رہے ہیں۔ کسی ایک نبی کے صحابی نے آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا، صحابہ گزر گئے، قافلہ گزر گیا۔ جب گزر گئے ان کو لٹانے والے، ان کو بٹھانے والے، ان کو برہنہ کرنے والے، ان کی عزتوں کی دلالی کرنے والے آ کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ کتنے جال میں آئے، کتنے پن سے جواب دیتی ہیں وہ تو اندھے تھے، ان کو تو ہم نظر ہی نہیں آئے، وہ اس طرح گزر گئے جس طرح ہم ان کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ یہ نبی کے ماننے والوں کا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عفت اور پاک دامنی اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔